صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ یعنی 30واں اور آخری پارہ شروع ہو رہا ہے. اس پارے میں 3 سورت مدنی ہیں، باقی سب کے سب مکی ہیں. اس پارے میں کل 37 سورتیں ہیں. اس بارے میں کئی صورتوں میں قیامت کی ہولناکی بیان ہوئی ہے، اور آگے جو پہلی صورت ہے اس کو سورہ نبا کہتے ہیں. اس کو ہم لوگ عما یتساءلون عام طور سے کہتے ہیں. اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، پہاڑ کو زمین کے لیے میخیں بنایا ہے، یعنی پیلر اور کوٹا بنایا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. ہم نے نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ اور رات کو لباس بنایا ہے، یعنی آرام کرنے کا ذریعہ بنایا ہے رات کو، اور دن کو ہمارے کے لیے بنایا. آگے فرمایا جب سورج کا جائے گا تو تم جوت در جوت آؤ گے، آسمان کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر آگے متقیوں کی جزا اور کافروں کی سزا بیان کی گئی ہے. آگے سورہ النازعات کا بیان ہے. اس سورہ میں ہے کہ فرشتے کافروں کی رگوں میں گھس کر اس کی جان نکالیں گے. کافروں کی رگ رگ میں گھس کر اس کی جان نکالیں گے نہایت سختی کے ساتھ، اور مومنوں کی روح آسانی سے نکال لی جائے گی. پھر وہ بڑی آسانی اور خوشی سے اپنے گھر یعنی جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. آگے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. فرمایا گیا کہ زمین کانپ اٹھے گی، پھر لگاتار کئی بار بھونچال آئیں گے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کا بیان ہے. پھر آگے ڈرنے والوں کا بیان ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے. آگے سورہ عبس کے شروع ہی میں عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی کا واقعہ بیان ہوا ہے. عبس وتولى ان جاءه الأعمى. اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سرداران قریش کو دعوت دین دعوت اسلام دے رہے تھے. برات کی خواہش تھی کہ اگر بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسلام کا بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا. آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ ان سے مشغول تھے، دعوت پیش کر رہے تھے. اتنے میں اچانک ایک صحابی نابینا صحابی جو ابھی ہم نے نام بتایا کہ ابن ام مکتوم حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ سنا آیت کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا حکم ہے مجھے بتا دیجیے. ان کے آنے سے حضور کو تھوڑی ناگواری، یہ ابھی خود بیچ میں تکلیف بن گیا ہے، ابھی یہ بیچارہ نہیں آ رہا، تو میں ایسے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جن کے اسلام میں داخل ہونے سے بڑا فائدہ ممکن ہے. جب اس طرح سے حضور کے چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو حضور کی یہ ادا پسند نہ آئی. فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا وحی لے کر کے، اور اس میں یہ آیات تھی عبس وتولى ان جاءه الأعمى. کہ ناگواری ہوتی ہے آپ کو، آپ منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ آیا ہے ان جاءه الأعمى، ایک اندھے کے آنے سے ناگواری ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہو. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. یہ نصیحت حاصل کرتا نابینا اور اس کو نصیحت فائدہ پہنچاتی. اور وہ لوگ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ جو بے نیاز ہیں سرکاران مکہ، جن کو بدل دین کی ضرورت نہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ. آپ ان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. چھوڑیے اگر وہ اسلام میں نہیں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ان کے آنے سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
طرز عمل سے مستقبل میں ایک ایسا پیغام جائے گا جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ غریبوں اور اندھوں سے حضور نے آغاز کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ بعد میں جب ابن مکتوم حضور کے دربار میں آتے تھے تو حضور کو قریب بلاتے، یہاں بلاؤ، یہاں بلاؤ، ہم دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ سات آسمان کے اوپر سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، جو بڑے احترام سے بڑی عزت کے ساتھ ان کو آگے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ پھر آگے سورہ تکویر اور انفطار میں قیامت کی لرزہ خیزی کا بیان ہوا ہے کہ سورج ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، قیمتی اونٹ بے قیمت اور جنگل کے درندے مارے خوف کے شہر میں گھسنے لگیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ جب کوئی انہونی واقعہ ہوتا ہے اور بہت ہی ہولناک واقعہ پیش آتا ہے تو جانور بھی انسان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کی پناہ میں ہم بچ جائیں۔ تو زلزلہ آئے گا، بھوشال، آندھی، اس کا ڈراؤنا منظر، تو جنگل کے جانور بھی بھاگ بھاگ کر شہر میں گھس جائیں گے قیامت کے آنے کی وجہ سے، اس کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اسی کو بیان اس سورہ میں ہوا ہے۔ آگے سورۃ المطففین میں بتایا گیا ہے کہ دوزخیوں کے نام جس دفتر اور رجسٹر میں ہے اس کا نام سجین ہے، اور نیک لوگوں اور جنتیوں کے نام جس رجسٹر اور دفتر میں ہے اس رجسٹر کا نام علیین ہے، یا یہ ایک مقام ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ آگے سورہ الانشقاق میں پھر آخرت اور قیامت کا بیان ہوا ہے، اور اس سورہ میں بتایا گیا کہ نیک لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھوں میں اور برے لوگوں کو نام اعمال بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ آگے سورہ البروج میں خاص کر اصحاب الاخدود کا واقعہ بڑی تفصیل کے طرف اشارہ ہے، اور اس واقعہ کی تفصیل مختلف انداز میں مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن امام مسلم نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے۔ تمام سندوں کو جمع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اصحاب الاخدود کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن میں، یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک ساحر تھا، جادوگر تھا، جب وہ مرنے لگا، بوڑھا ہو گیا، اس نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرے مر جانے سے ضائع ہو جائے گا، کوئی ہونہار ہوشیار لڑکا مجھے دو تاکہ میں ان کو اپنا علم سکھا سکوں۔ چنانچہ ایک ہونہار ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کیا گیا، اور اس کے پاس وہ بچہ سیکھنے لگا۔ آنے جانے میں راستے میں ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ راہب عیسائی تھا، اور اس زمانے کے حساب سے وہ راہب دین حق پر تھا، سچا پختہ مسلمان تھا، جیسے آج مومن ہیں۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ رہا ہوگا، تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا یہی مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ بہرحال اس دین حق پر جو راہب تھا اس سے ملاقات ہونے لگی، اور چپکے سے وہ لڑکا راہب کے ہاتھ پر بھی ایمان قبول کر گیا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑا بھیانک جانور وہ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ پریشان تھے کہ اس جانور کے ڈر سے راستہ بدلتے تھے، ہنگامہ تھا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ وقت ہے آزمانے کا کہ راہب سچا ہے کہ وہ جادوگر سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا ہاتھ میں اور کہا کہ اگر راہب سچا ہے تو میں اس کے رب کے نام سے پتھر مارتا ہوں، یہ جانور ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ پتھر پھینکا، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ جب ہلاک ہو گیا یہ ہنگامہ گاؤں میں پھیل گیا کہ اس لڑکے کے پاس لگتا ہے کوئی قاسم ہے۔ چنانچہ ایک اندھا دوڑتا ہوا آیا راہب کے بچے کے پاس، کہا کہ میرے پاس آنکھ نہیں، میری آنکھ ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا کہ میں آنکھ ٹھیک نہیں کرتا ہوں، آنکھ ٹھیک کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ ہاں تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہاری آنکھ کو ہو سکتا ہے ٹھیک کر دے۔ انہوں نے ایمان کو نہیں کیا، بچے نے دعا کی، اندھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ اور خبر بسی ہو گئی، بادشاہ تک یہ خبر گئی۔ بادشاہ نے راہب کو بھی بلایا اور اندھے کو بھی بلایا، دونوں کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے اور ہنگامہ ہوا۔ بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ اس بچے
بچے کو لے جاؤ پہاڑ پہ، وہاں سے گرا دینا۔ وہاں لے گیا اور وہاں پہ گرانا چاہ رہا تھا کہ سارے لوگ گر کے ہلاک ہو گئے، بچہ بچ گیا۔ پھر وہ بستی آیا بچہ، کہاں اس کو لے جاؤ سمندر میں ڈبو دو۔ وہاں لے گئے لوگ ڈبونے کے لیے، سارے لوگ تو ڈوب گئے لیکن بچہ واپس آ گیا۔ ایک انہونی ہونی تھی، بہرحال اور ہنگامہ ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، ساری پبلک اور ساری مخلوق جمع ہو گئی۔ اس کے بعد جب بچے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا تو بچہ نے کہا کہ ایسا کرو، ایک ترکیب میں بتاتا ہوں، تم مجھے تیر مارو اور کہو بسم رب الغلام، اس غلام کے رب سے کے نام سے میں اس بچے کو مارتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، تیر چلایا، بچہ شہید ہوا۔ جو ہی بچہ شہید ہوا پوری مملکت میں ایک انسان نے کہا آمنا برب الغلام، میں غلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ پورا علاقہ، پوری بستی، پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ بہرحال پھر اسی کے نتیجے میں رد عمل میں بادشاہ نے بڑا بڑا خندق کھدوایا، آگ جلوایا، لوگوں کو پولیس کے ذریعے اور فورس کے ذریعے سے آگ میں جلانا شروع کیا۔ مخدود ہوئی گٹھا والے پہ۔ اسی واقعے کی طرف قرآن نے چھوٹے سے لفظ میں اشارہ کیا ہے۔ تفصیلات بہت ہیں، جو بتایا جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں۔ سورہ الطارق میں کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، وہ ایسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ آگے سورہ الاعلیٰ میں بتایا کہ جو جہنم میں جائے گا وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ ہمیشہ آگ میں جلتا بھنتا رہے گا، موت کی تمنا کرے گا مگر موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ سورہ الغاشیہ میں بتایا گیا کہ قیامت میں کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، تھکے ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور بھوک جب لگے گی تو چلائے گا تو کھانے کے لیے کانٹوں والا درخت پیش کیا جائے گا، اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، راضی ہوں گے، اونچے باغ میں ہوں گے اور جس میں چشمہ بہ رہا ہوگا، اونچے تخت بچھے ہوں گے، غالچے اور مخمل بچھے ہوں گے، اس کے اوپر عائش و آرام کے ساتھ یہ بندے رہیں گے۔ آگے سورۃ الفجر کے آخر میں بیان کیا گیا کہ جب جہنم محشر والوں کے سامنے کھینچ کر لائی جائے گی، اس دن غافل لوگ سمجھیں گے کہ میں سخت غلطی پر تھا، مگر اس وقت کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کہے گا کہ کاش نیکی کا ذخیرہ اور توشہ آگے بھیجا ہوتا، اور نیک و صالح اور عمل کرتا اور مطیع و فرما بردار بندوں کے ساتھ میرا بھی حشر ہوتا۔ آگے نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے کہ نفس مطمئنہ مقام قرب کی طرف چل، اے نفس مطمئنہ مقام قرب کی طرف چل اور اس کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اب میری بہشت میں داخل ہو جا۔ آگے سورۃ الشمس میں بتایا گیا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوارا اور پاک کیا، یعنی قوت غضب اور قوت شہوت کو عقل کے تابع بنایا اور عقل کو شریعت کے تابع بنا کر اس کی پرستش کی، تو وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے نفس کی قوت غضب اور قوت شہوت کو آزاد کر دیا اور اس میں لگام نہ لگایا، وہ نامراد ہوا۔ سورۃ الضحیٰ میں کافروں اور بدخواہوں کو جواب دیا گیا ہے اور کہا کہ اللہ نے ہرگز محمد کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اے محمد اتنا نوازے گا اور دنیا و آخرت میں اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ پوری طرح راضی اور مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے پناہ دیا، صحیح راستہ دکھایا اور بے نیاز فرمایا، لہٰذا اے محمد آپ کے پاس بھی جب کوئی حاجت مند آئے، کوئی سائل آئے تو ان کو مت ڈانٹیے، یہ حضور سے کہا گیا۔ آگے سورہ الم نشرح میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی علوم و معارف کے سمندر اتار دیے اور نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا، وحی کی سختی کو آسان کر دیا، اور آپ کے نام کو اے محمد اس قدر بلند کیا کہ آج آپ کا نام اذان میں ہے، آپ کا نام اقامت میں ہے،
آپ کا نام خطبہ میں ہے، کلمہ طیبہ میں ہے، التحیات میں آپ کا نام گونج رہا ہے۔ آگے سورہ 3 میں بتایا گیا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور ظاہری و باطنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کر دیا ہے۔ اگر یہ صحیح فطرت پر انسان ترقی کرتا ہے تو فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب اس نے حق کا انکار کر دیا تو سب سے نیچے یہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ آگے سورۃ العلق یعنی سورہ اقرا، جو سورہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اس سورہ میں اقرا سے لے کر ما لم یعلم تک 5 آیتیں تمام آیتوں سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس غار حرا کا واقعہ ہے جس میں جبریل آئے تھے اور حضور سے کہا اقرا، تو حضور نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، تو 2-3 دفعہ بھیجا تھا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا اور وحی کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہوا تھا۔ سورۃ القدر میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا درجہ ہزاروں مہینے سے بڑھ کر ہے۔ آگے سورۃ البینہ میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یعنی ان کو حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی بندگی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سب سے ٹوٹ کر ایک مالک کے غلام بن جائیں اور دنیا و آخرت کے کسی شعبے میں کسی کو اللہ کے سوا مختار نہ سمجھیں۔ آگے فرمایا سورۃ الزلزال میں کہ جب قیامت قریب آئے گی تو زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ سورۃ القارعہ میں فرمایا جس کا میزان عمل بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کا عمل ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھ ہے۔ سورہ التکاثر میں فرمایا کہ مال کی کثرت کے حرص نے اے انسانوں تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، عنقریب تم جان لو گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سورۃ العصر میں فرمایا کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر ایمان والے، عمل صالح کرنے والے اور حق اور صبر کی تلقین کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی والے ابرہہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ اصحاب الفیل جو ہے یمن کا رہنے والا ایک بادشاہ ابرہہ تھا، اس نے اپنے ملک صنعاء میں کعبہ بنایا، لوگ کعبہ بنا جائیں یہیں بھی لوگ طواف کریں اور اس کو بھول کے کعبہ بنایا، لیکن لوگ ادھر منتقل نہیں ہوئے، اور غضب یہ ہوا کہ کوئی دیہاتی سے غصہ میں آ کر کے ابرہہ کا بنانے والا کعبہ کا اس میں لیٹرین کر دیا، پاخانہ کر دیا، اور اس کا غصہ بھڑک اٹھا کہ میں نے کعبہ بنایا تو ادھر آئیں گے، الٹے اس میں پاخانہ کر دیا گیا ہے۔ تفسیر نقل کیا گیا ہے اس واقعے کو، چنانچہ ابرہہ کا غصہ آسمان پہ پہنچ گیا، اس نے لشکر تیار کیا، ہاتھی کا لشکر تیار کیا، فوج تیار کیا کہ کعبہ کو ڈھا دیں، نہ کعبہ رہے گا نہ لوگ ادھر جائیں گے۔ چنانچہ وہ لشکر جب چلا ایک مقام پہ جب پہنچا تو سمندر سے ایک چڑیوں کا جھنڈ اٹھا جس کو ابابیل کہا گیا قرآن میں، اور سب کی چونچ میں اور پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکری تھی۔ اب وہ کنکری چڑیا چھوڑتی جاتی تھی لشکر کے اوپر، وہ کنکری کیا تھی؟ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ خطرناک وہ کنکری ثابت ہوئی، اور جس بندے پر، جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی تھی سب ہلاک و برباد ہو جاتے تھے۔ اسی میں سورہ میں اسی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا کہ حضور کے حوض کوثر اور خیر کثیر کا بیان ہے اس سورہ میں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے امتی کو پانی پلائیں گے۔ اس میں آخر میں اتنا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دشمن کہتے تھے جب حضور کی ساری اولاد انتقال کر گئی تو دشمن کہنے لگے اب تو محمد گیا، ان کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے بیٹا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ محمد
مانتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان سے محبت کرنے والے آج بھی پورے زمین پر عرب کی تعداد میں ہے الحمدللہ، جو حضور کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن کی دم کٹے گی اور وہ مریں گے، وہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال آگے سورۃ الکافرون ہے، اس میں اللہ میاں نے کفر سے اور باطل سے بیزاری کا سبق دیا ہے۔ سورۃ النصر ہے، اذا جاء کہتے ہیں، اس میں حضور کے دنیا سے اٹھائے جانے کا اشارہ دیا گیا ہے اور حضور کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب آپ رب کی حمد کیجیے اور استغفار کیجیے۔ سورہ التبت میں ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو لہب بھی حضور کے لیے ہمیشہ گڈھا کھودتا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر کے ان کے خلاف تقریر کرتا تھا اور کہتا تبت لک یا محمد، تمہاری بربادی ہوئی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ خود اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور مرا، جسم میں کیڑا پڑا، ایسا کیڑا پڑا کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کے پاس نہیں جاتے، اور اسی حال میں تڑپ تڑپ کے مارا۔ حبشی آئے، بڑے بڑے بانس لے کر کے ٹھیل کر کے ایک گڈھے میں گرایا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ بتایا گیا ایک داعی کی مخالفت کا انجام یہ ہوتا ہے، چنانچہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آگے پھر سورۃ الاخلاص میں توحید کا زبردست پیغام ہے، اور سورۃ الفلق اور الناس میں سحر، جادو سے بچاؤ اور شیطان اور انسان کے شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ مختصر مضامین تھے جو اسی کو میں نے اشارہ کیا ہے، ورنہ ایک ایک آیت پر گھنٹوں آدمی لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، پھر بھی قرآن کا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے